جو رعنائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی کتنی بے قیمت نظر آتی ہے۔ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ آداب۔ جان صاحب کا اصل نام سید حسین سبط اصغر نقوی تھا۔ جان ایلیا سرتپا شاعر تھے۔ ان کو فطرت نے بڑی فیاضی سے علم کے خزانے عطا کیے تھے، جن کا انہوں نے بڑی ہنرمندی سے استعمال کیا۔ جان صاحب بر صغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور عالم تھے۔ وہ اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے۔ جان صاحب 14 دسمبر سن 1931 کو امروہہ اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے تمام بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن کو بھی فن و ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ ایک شاعر بھی تھے۔ اس علمی و ادبی ماحول میں جان کی شخصیت کی تشکیل ہوئی۔ انہوں نے اپنا پہلا شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ جان کمیونسٹ خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے سمجھوتے کے طور پر قبول کر لیا۔ جان صاحب نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا، اور جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ ان کی شاعری ان کے متنوع مطالعے کی عادت کا واضح ثبوت تھی، جس کے سبب انہیں وسیع مداح اور پذیرائی نصیب ہوئی۔ جان ایلیا ایک انتھک مصنف تھے، لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کرانے پر کبھی راضی نہ کیا جا سکا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ شاید اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ جان صاحب ایک ادبی رسالے انشا سے بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک صحافی اور مصنفہ زاہدہ حنا سے ہوئی، جن سے ملاقات کے بعد انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ زاہدہ حنا اپنے انداز کی ایک ترقی پسند دانشور ہیں، اور اب بھی وہ روزناموں میں حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہیں۔ ان سے ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جان کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ بالکل پسماردہ ہو گئے اور شراب نوشی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ جان ایلیا کی شاعری عشق اور ازدواجی زندگی کی ناکامی کے درد سے مملو نظر آتی ہے۔ جان صاحب کی زندگی میں عدم بیزاری اور تنہائی پسندی کا ایک ایسا بھی دور آیا جب وہ کئی برس تک گھر کے ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد جان صاحب نے خود کو بازیافت کیا۔ لازم ہے اپنے آپ کا امداد کچھ کروں، لازم ہے اپنے آپ کا امداد کچھ کروں، سینے میں وہ خلا ہے کہ ایجاد کچھ کروں۔ جان صاحب نہ صرف اپنے کلام اور نام کے حوالے سے یکتا تھے، بلکہ اپنے وضاقتہ اور پڑھنے کے انداز کے معاملے میں بھی یکتا تھے۔ جان ایلیا جس طریقے سے اپنے کلام کی گہرائی کو محسوس کر کے شعر پڑھتے تھے تو بسا اوقات ان کی آواز گلوگیر ہو جاتی۔ فرط جذبات سے سر کو جھٹک دیتے، سر پر ہاتھ مارتے، بال بکھیرتے۔ یہ سب وہ اسٹیج پر ڈرامائی صورتحال پیدا کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا وہ عمل بے اختیار ہوتا۔ وہ اس کیفیت میں ڈوب جاتے جو احساس وہ اپنے شعر کے حوالے سے محسوس کرتے تھے۔ جان صاحب زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا لہجہ کلاسیکیت والا ہوتا۔ بیشتر کلام سہل ممتنع ہیں۔ ان کے یہاں سادگی بھی ہے، پرکاری بھی، بیان میں تلخی بھی ہے اور شوخی بھی۔ یہی وہ محاسن ہیں جو جان ایلیا کو جان ایلیا بناتے ہیں،
منفرد لب و لہجے کا یہ عظیم شاعر 71 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد 8 نومبر سن 2002 کو جہان فانی سے کوچ کر گیا اور اپنے پیچھے ایسی خلا چھوڑ گیا جس کا پر ہونا ناممکن ہے۔ آخری بار آہ کر لی ہے، میں نے خود سے نباہ کر لی ہے۔ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم۔ اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، کب پرند اڑ نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے۔ علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے۔ جو گزاری نہ جا سکے ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجیے۔ میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیاں میں کیا۔ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اور تو کیا تھا بیچنے کے لیے، اپنی آنکھوں کے خواب بیچے ہیں۔ بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے۔ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔